روح کی نشست۔ مصنف اس کتاب میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ حقیقی طاقت بیرونی دنیا کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ اپنی اندرونی دنیا میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ روحانی بیداری اور محبت کو اپنانے کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو زیادہ بامعنی بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈ ہے جو خود شناسی اور روحانی ترقی کے خواہاں ہیں۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان صرف ایک جسمانی مخلوق نہیں بلکہ ایک روحانی وجود بھی ہے۔ مصنف روحانی بیداری اور شعور کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے مختلف تصورات بیان کرتے ہیں۔ روحانیت کا سفر، اس کا مطلب ہے انسان کے اندرونی شعور کا گہرا ہونا، اپنے وجود کے معنی کو سمجھنا اور زندگی کو ایک وسیع تر اور بلند تر تناظر سے دیکھنا ہے۔ یہ سفر انسان کو اپنی محدودیتوں سے نکال کر اس کی حقیقی روحانی صلاحیتوں اور طاقتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ روحانی ارتقاء کا سفر اس بات کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے کہ ہم صرف جسمانی مخلوق نہیں ہیں بلکہ روحانی وجود بھی ہیں جو ایک عارضی جسم میں رہتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں اندرونی سکون، محبت، ہم آہنگی اور شعور کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ روحانی ارتقاء کے کچھ اہم مراحل ہیں۔ پہلا تو خود شناسی۔ سفر کی ابتدا خود کو پہچاننے سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں، خوبیوں، جذبات اور رویوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ شعور ہمیں اپنے اندرونی خوف اور منفی جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ محبت کا اصول اپنانا۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محبت کو ترجیح دیں۔ یہ محبت صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ہونی چاہیے، جو ہمیں حقیقی خوشی اور سکون فراہم کرتی ہے۔ خود کو معاف کرنا۔ ماضی کی غلطیوں کو قبول کرنا اور خود کو معاف کرنا روحانی ارتقاء کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ عمل ہمیں جذباتی بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ نیت اور عمل کی پاکیزگی۔ مصنف کے مطابق ہماری روحانی ترقی کا دار و مدار ہماری نیت اور عمل پر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی نیتوں کو محبت، خیرخواہی اور ہمدردی پر مبنی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ اندرونی ہم آہنگی۔ روحانی ارتقاء کا ایک اہم پہلو اپنی روح، دماغ اور دل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ جب یہ تینوں پہلو متوازن ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ کائنات سے جڑاؤ۔ روحانی سفر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم کائنات کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کائناتی اصولوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں مزید عاجزی اور شکر گزاری ملتی ہے۔ روحانی ارتقاء کا سفر ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے، خود کو بہتر بنانے اور زندگی کے گہرے معنی تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سفر نہ صرف ہماری اپنی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتاب کا دوسرا موضوع ہے آزاد مرضی اور انتخاب۔ آزاد مرضی اور انتخاب انسان کی زندگی میں ایک بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ یہ تصور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے اور ان فیصلوں کے ذریعے وہ اپنی روحانی اور جسمانی زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔ ہر انتخاب جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں ہماری شخصیت، روحانی ترقی اور زندگی کے مجموعی معیار کو متاثر کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارے انتخاب یا تو محبت پر مبنی ہوتے ہیں یا خوف پر۔
یہی انتخاب ہماری زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ آزاد مرضی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے اعمال اور ان کے نتائج کی ذمہ داری لیں۔ یہ احساس ہمیں مزید شعور اور خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیت کی طاقت۔ ہمارے انتخاب کی بنیاد ہماری نیت پر ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت مثبت، محبت پہ مبنی اور خیر خواہ ہو تو ہمارے فیصلے بھی بہتر ہوں گے، جو روحانی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ محبت اور خوف کے درمیان انتخاب۔ مصنف کے مطابق ہر انسان کو زندگی میں دو بنیادی راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ محبت پر مبنی انتخاب ہمیں ہم آہنگی، سکون اور خوشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوف پر مبنی انتخاب ہماری زندگی میں بے چینی، ناانصافی اور منفی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ آزاد مرضی کے ذریعے ہم اپنی روحانی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے اندرونی خوف سے نکل کر اپنے روح کے حقیقی مقصد کو پورا کریں۔ آزاد مرضی کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہر انتخاب کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ نتائج نہ صرف ہماری زندگی کو بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے دانشمندانہ انتخاب کرنا ضروری ہے۔ آزاد مرضی اور انتخاب ہمیں اپنی زندگی کو شعور اور مقصد کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی کے اہم سوالات کے جواب تلاش کرنے، اپنی زندگی کی سمت متعین کرنے اور اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انتخاب کو محبت، مثبت نیت اور ہمدردی کی بنیاد پہ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر سکیں۔ کتاب کا تیسرا موضوع ہے انرجی اور نیت کی طاقت۔ انسانی زندگی میں انرجی یعنی توانائی اور نیت یعنی ارادہ ایک گہرا اثر رکھتی ہے۔ مصنف کے مطابق ہماری نیت اور انرجی وہ بنیادی عوامل ہیں جو ہماری زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیت اور انرجی کا تعلق نہ صرف ہمارے اعمال سے ہے بلکہ ہماری سوچ، جذبات اور کائنات سے ہمارے تعلق سے بھی ہے۔ انرجی یا توانائی کا تصور۔ انرجی ہماری سوچوں، جذبات اور اعمال کی وہ طاقت ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ ہر عمل اور سوچ میں ایک انرجی شامل ہوتی ہے جو یا تو مثبت ہوتی ہے یا منفی۔ مثبت انرجی محبت، ہمدردی، شکر گزاری اور خیر خواہی پہ مبنی سوچ اور عمل مثبت انرجی پیدا کرتے ہیں۔ یہ انرجی ہماری زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دیتی ہے۔ منفی انرجی خوف، نفرت، حسد اور غصہ منفی انرجی پیدا کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں بے چینی، تناؤ اور مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ہماری نیت وہ محرک ہے جو ہمارے اعمال کو تشکیل دیتی ہے۔ ہماری نیت ہی طے کرتی ہے کہ ہمارے عمل کا اثر کیسے ہوگا۔ اگر ہماری نیت مثبت اور محبت پہ مبنی ہو تو ہماری زندگی میں خوشی اور سکون آتا ہے، لیکن اگر نیت منفی یا خود غرض ہو تو یہ ہمیں روحانی اور جذباتی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر عمل کے پیچھے نیت کی اہمیت ہے۔ ایک ہی عمل مختلف نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس بات پہ منحصر ہے کہ نیت کیا تھی۔ مثلاً اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہمیں ستائش ملے تو یہ خود غرض نیت ہوگی، لیکن اگر ہم خالص ہمدردی سے مدد کریں تو یہ نیت روحانی سکون کا ذریعہ بنے گی۔ انرجی، نیت اور کائنات کا تعلق۔ مصنف کے مطابق کائنات میں ہر چیز انرجی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم مثبت نیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں
تو ہم کائنات کی مثبت انرجی کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں۔ یہ انرجی ہماری روحانی ترقی میں مددگار ہوتی ہے۔ کائناتی اصول، ہماری نیت اور انرجی نہ صرف ہمیں بلکہ کائنات میں دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ عمل ایک گونج کی طرح ہوتا ہے جہاں ہماری انرجی واپس ہماری طرف پلٹتی ہے۔ روحانی ہم آہنگی، جب ہماری نیت محبت اور خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے تو ہم کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی ہماری زندگی میں سکون، خوشحالی اور محبت لاتی ہے۔ عملی زندگی میں انرجی اور نیت کی اہمیت۔ نیت کو صاف رکھیں۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ آیا یہ محبت اور ہمدردی پہ مبنی ہے یا خود غرضی اور خوف پر۔ مثبت انرجی پیدا کریں۔ اپنی سوچوں، جذبات اور رویوں میں مثبت کو فروغ دیں۔ شکر گزاری، محبت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ مثبت انرجی پیدا کرتا ہے۔ منفی انرجی سے بچیں۔ خوف، حسد اور غصے جیسے منفی جذبات کو پہچان کر ان پر قابو پائیں۔ یہ جذبات نہ صرف ہماری انرجی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ہماری زندگی کے راستے کو بھی دشوار بناتے ہیں۔ انرجی اور نیت کی طاقت ہماری زندگی کو شکل دیتی ہے۔ یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو ہماری روحانی ترقی اور کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب ہم اپنی نیت کو محبت، خیر خواہی اور ہمدردی پر مبنی رکھتے ہیں اور مثبت انرجی پیدا کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو سکون، خوشی اور معنویت سے بھی بھر سکتے ہیں۔ کتاب کا ایک اہم موضوع روحانی ہم آہنگی ہے۔ روحانی ہم آہنگی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنے دل، دماغ اور روح کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے اور اپنی زندگی کو شعور، سکون اور محبت کے اصولوں پر جینے کا طریقہ اپناتا ہے۔ یہ ہم آہنگی روحانی ترقی کا ایک اہم پہلو ہے اور ہمیں اپنے اندرونی سکون اور کائنات سے گہرا تعلق محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روحانی ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح، دماغ، سوچ، جذبات، دل ایک ہی سمت میں کام کریں۔ جب یہ سارے عناصر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں تو انسان زندگی کے ہر پہلو میں سکون، خوشی اور مقصد محسوس کرتا ہے۔ روح ہماری ذات کا سب سے خالص اور ابدی حصہ ہے جو محبت اور روشنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ روح کا مقصد اعلیٰ اصولوں پر عمل کرنا اور زندگی کے گہرے معنی تلاش کرنا ہے۔ دل جذبات، احساسات اور محبت کا مرکز ہے۔ جب ہم اپنے دل کو خوف اور منفی جذبات سے آزاد کرتے ہیں تو ہم محبت اور ہمدردی کے جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ دماغ ہماری سوچ، منطق اور فیصلوں کا مرکز ہے۔ جب دماغ کو مثبت اور تعمیری سوچ پر مرکوز کیا جائے تو وہ ہماری روحانی ترقی میں مددگار ہوتا ہے۔ اب روحانی ہم آہنگی کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ اندرونی سکون۔ روحانی ہم آہنگی ہمیں اندرونی سکون فراہم کرتی ہے کیونکہ ہم اپنی اندرونی کشمکش سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات سے جڑ جاتے ہیں۔ محبت اور ہمدردی کا فروغ۔ جب ہم دل، دماغ اور روح کو ہم آہنگ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں محبت اور ہمدردی کو اپنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ مقصد کا احساس۔ روحانی ہم آہنگی ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور ہماری زندگی کو معنی اور گہرائی فراہم کرتی ہے۔ کائنات سے تعلق۔ ہم آہنگی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم کائنات کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کے ہر عمل کا اثر دوسرے لوگوں اور کائنات پر پڑتا ہے۔ روحانی ہم آہنگی کیسے حاصل کریں؟ خود شناسی۔ اپنی ذات کو پہچانیں
اور اپنی خوبیوں، خامیوں اور جذبات کو قبول کریں۔ یہ پہچان روحانی ہم آہنگی کی بنیاد ہے۔ مراقبہ اور دعا۔ روزانہ مراقبہ یا دعا کے ذریعے اپنے دل، دماغ اور روح کو سکون دیں اور کائنات سے جڑنے کی کوشش کریں۔ محبت پر مبنی زندگی۔ اپنی زندگی کو محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کے اصولوں پر جینا شروع کریں۔ یہ اصول آپ کو ہم آہنگی اور خوشی کی طرف لے جائیں گے۔ مثبت سوچ۔ اپنے دماغ کو مثبت سوچ پہ مرکوز کریں اور منفی جذبات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثبت سوچ روحانی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ معاف کرنا۔ خود کو اور دوسروں کو معاف کریں۔ معافی جذباتی اور روحانی آزادی کا ذریعہ بنتی ہے اور ہم آہنگی میں مدد دیتی ہے۔ روحانی ہم آہنگی ایک ایسا توازن ہے جو ہمیں اندرونی سکون، خوشی اور کائنات سے جڑاؤ کا احساس فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے گہرے معنی سمجھنے اور اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم آہنگی کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح، دل اور دماغ کے درمیان توازن پیدا کریں اور اپنی زندگی کو محبت اور شعور کے اصولوں پر گزاریں۔ کتاب کا ایک اور موضوع یہ ہے کہ انسان صرف 5 جسمانی حواس دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہری روحانی اور کائناتی حقیقت سے بھی جڑا ہوا ہے، جہاں ہم اپنے مادی تجربات سے آگے دیکھ سکتے ہیں اور ایک وسیع تر روحانی شعور کو محسوس کر سکتے ہیں۔ انگلش میں سے کہتے ہیں ملٹی سینسری بینگ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شعور ہے جو انسان کو اس کی روحانی حقیقت کے ساتھ جڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں مادی دنیا کے پیچھے موجود کائناتی توانائی، روحانی اصولوں اور گہرے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ روحانی شعور رکھنے والا شخص اپنی روحانی حقیقت کو محسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی کو روحانی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کائنات کا حصہ ہے اور اس کے اعمال، خیالات اور جذبات کائنات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی نیت کو گہرائی سے سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی نیت اور توانائی کا اثر اس کی زندگی اور دوسروں پہ پڑتا ہے۔ یہ وہ وجود رکھنے والا شخص ہے جو اپنی زندگی میں محبت، ہم آہنگی اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے اور دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ اب اس وجود کو کیسے اپنایا جائے؟ اس کے لیے مراقبہ اور روحانی مشقیں، مراقبہ، دعا اور دیگر روحانی مشقیں ہمیں اپنے کثیرت الحسی شعور کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ نیت کی پاکیزگی۔ اپنی نیتوں کو محبت، ہمدردی اور خیرخواہی پہ مبنی کریں تاکہ آپ کی انرجی اور اعمال مثبت ہوں۔ وجدان پہ بھروسہ کریں۔ اپنے اندرونی وجدان اور رہنمائی کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ قدرت کے قریب وقت گزاریں اور اس بات کا شعور پیدا کریں کہ آپ کائنات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اور ہمدردی کو بنیادی اصول بنائیں اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ کثیرت الحسی وجود انسان کو ایک بلند تر شعور اور گہرے روحانی تجربے کا حامل بناتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کو زیادہ بامعنی، سکون بخش اور ہم آہنگ طریقے سے گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ مصنف کے مطابق کثیرت الحسی وجود اپنانا ہماری روحانی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے اور ہمیں مادی دنیا سے آگے دیکھنے اور اپنی روح کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔